السلام علیکم. لیٹس ٹاک اباؤٹ ڈپلومیسی اینڈ اٹس ٹائپس. ڈپلومیسی کیا ہے اور اس کی کچھ اقسام کے بارے میں ہم ڈسکشن کر لیتے ہیں. بیسکلی ڈپلومیسی جو ہے اٹس اے میتھڈ آف انفلوئنسنگ دا ڈیسیژن اینڈ بیہیویئر آف فارن گورنمنٹس اینڈ پیپل تھرو ڈائلاگ, نیگوسیشن, ادر میجر شارٹ آف وار اور وائلنس. بیسکلی ڈپلومیسی کا جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنے ڈفرینٹ کانفلکٹس کو, اپنے ڈفرینٹ ڈسپیوٹس کو ریزالو کریں, بٹ ناٹ تھرو وار, بلکہ جو ہے بائی ادر مینس لائک نیگوسیشنس, بائی ڈسکشن. ٹھیک ہے, تو یہ بیسکلی ڈیفینیشن ہے ڈپلومیسی کی. ہسٹوریکلی ڈپلومیسی کا جو ورڈ ہے وہ ایمرج ہوا ہے فرام اینشین گریس, اور جو ورڈ ہے ڈپلوما اس سے نکلا ہے, اور اس کا مطلب ہے فولڈڈ ڈاکیومنٹ اور فولڈڈ آبجیکٹ. ٹھیک ہے, اور اس کو انٹرنیشنلی جو ہے وہ بہت زیادہ ریکگنائز کیا جاتا ہے. اور انٹرنیشنل ریلیشنس میں ڈپلومیسی کا بہت امپورٹنٹ رول ہے, کیونکہ ڈفرینٹ ایگریمنٹس ہمیشہ سے جو ہے وہ ساورینٹیز اور اسٹیٹس کے درمیان ہوتے رہے ہیں, امپائرس کے درمیان. اور یہ تمام جو ایگریمنٹس ہیں, جو بھی جو ہے وہ ایشوز کی ریزولوشن ہوتی تھی وہ تھرو ڈپلومیٹک مینس ہی ہوتی تھی. اچھا, دو طرح کی ڈپلومیسی جو ہے وہ پرائمریلی ہے. ایک جو ہے وہ ہارڈ پاور ڈپلومیسی کہلاتی ہے اور ایک سافٹ پاور ڈپلومیسی کہلاتی ہے. فردر اب جو ہے وہ مزید اس کی جو ہے وہ برانچز آ گئی ہیں, مگر ہارڈ پاور ڈپلومیسی جو ہے وہ کوersive ڈپلومیسی ہے, جو بلیو کرتی ہے کہ آپ بائی فورس جو ہے وہ تھوڑا سا آپ اپنے نا اسٹک کی پاور کو بھی استعمال کریں. اگر آپ کسی کے ساتھ نیگوسیشن کر رہے ہیں پھر بھی اپنا اپر ہینڈ رکھیں اور اس کو پریشرائز کریں. مگر جو سافٹ پاور ڈپلومیسی, جو اس کو کیرٹ ڈپلومیسی بھی کہا جاتا ہے, وہ ڈپلومیسی ہوتی ہے جس کے اندر جو ہے وہ آپ زیادہ تر انسینٹیوز کا استعمال کرتے ہیں اور آپ اپنے آبجیکٹیوس کو اچیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا جی, یہ ساری تو خیر ہسٹری ہے. فرینچ انوائے میننگ ون ہو از سینٹ. فرانس کے اندر اس طرح سے ڈپلومیسی کو اور ڈپلومیسی کے کانسیپٹ کو جو ہے وہ کنسیڈر کیا جا سکتا تھا. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ جو ہے ڈپلومیسی کا پرپس کیا ہے. دا پرپس آف ڈپلومیسی از ٹو اسٹرینتھن دا اسٹیٹ, نیشن, آرگنائزیشن. اس کے علاوہ ریلیشن شپ بہتر بنانا ہے اسٹیٹس کے درمیان. آپ کے جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ آپ اپنے ایڈوانٹیجز گین کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آلدو کہ چاہے آپ کی ڈپلومیسی کوersive ہو, چاہے کیرٹ ڈپلومیسی ہو, گول ایک ہی ہوتا ہے تمام اسٹیٹ کا, وہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے انسینٹیوز کو میکسیمائز کرنا. جب ڈپلومیسی فیل ہو جاتی ہے تو ظاہر ہے کہ جنگ جو ہے وہ اسٹارٹ ہو جاتی ہے. اب ڈپلومیسی کی ٹائپس کیا ہیں. نمبر 1 ٹائپ جو ہے وہ پبلک ڈپلومیسی ہے. پبلک ڈپلومیسی وہ ڈپلومیسی ہے جو آفٹر جو ہے وہ ورلڈ وار 1 اینڈ ورلڈ وار 2 جو ہے وہ ہمیں سمجھ نظر آتی ہے. خاص طور سے ورلڈ وار 2 کے ووڈرو ولسن صاحب نے 14 پوائنٹس دیے تھے امریکن پریزیڈنٹ نے. انہوں نے کہا تھا کہ اب امپورٹنس دینی چاہیے پبلک ڈپلومیسی کو. پاسٹ میں جو ہے وہ جو ڈپلومیسی ہوا کرتی تھی وہ بیہائنڈ دا کلوز ڈورز ہوا کرتی تھی, یا دیٹ از بٹوین دا کنگس اینڈ کوئین, اور جو بھی ڈیسیجن لیے جاتے تھے وہ بہت بعد میں جو ہے وہ آپ کی عوام کو پتہ چلتے تھے. بٹ اب آفٹر دا ایڈونٹ آف انفارمیشن ٹیکنالوجی اینڈ میڈیا ہمیں نظر آتا ہے کہ جو بھی ڈپلومیٹک قسم کے میٹنگس ہوتی ہیں وہ اب ان فرنٹ آف دا کیمراز ہوتی ہیں, اور عوام کو بھی کافی جو ہے اس کے بارے میں معلوم ہوتا ہے. اور گورنمنٹس کیا کرتی ہیں کہ دوسری اپنی ڈپلومیٹک مینس کو استعمال کرتے ہوئے دوسرے اسٹیٹ کی جو ہے وہ عوام کو انفلوئنس کرنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہیں, بائی دا یوز آف سوشل میڈیا, بائی دا یوز آف ڈفرینٹ ادر مینس. اور آپ سیمینارز کر کے, ایون جب بارک اوباما کے جو ہے وہ الیکشنز ہو رہے تھے تو یو ایس نے بھی اپنے جو ہے وہ ڈفرینٹ ڈپلومیٹس کو جو ہے وہ بھیجا تھا پاکستان اور بھی تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے اندر, تاکہ لوگوں کے یہاں پہ اوپینین جان سکے کہ کون سی گورنمنٹ جو ہے وہ چاہتے ہیں ڈفرینٹ تھرڈ ورلڈ کنٹریز اور مسلم ورلڈ کے لوگ بھی. تو اس طرح سے ہم پبلک کے اوپینینس کو جو ہے وہ ٹرانسفارم کرتے ہیں اور اپنے پھر اوپینینس کو اس طرح پریزنٹ کرتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ پبلک کو ان کے فیور میں نظر آئے. جب وار آن ٹیرر ہوئی تو وہ بھی ایک طرح سے پبلک ڈپلومیسی کو استعمال کرتے ہوئے کہ جو ہے وہ وی آر ایٹ دا ورج آف وار, اور جو ہے وہ ہماری دنیا ختم ہو رہی ہے اور بالکل ختم ہو جائے گی فلاں فلاں. تو یہ بھی جو ہے وہ پبلک ڈپلومیسی تھی جس نے جو ہے وہ فردر انکریج کیا کہ ٹیررزم کے خلاف جو ہے وہ جنگ ہونی چاہیے.
جو ملالہ یوسفزئی کا ایشو ہوا تھا وہ بھی پبلک ڈپلومیسی میں آ جاتا ہے کہ اس ایشو کو استعمال کرتے ہوئے دین پبلک کے جو ہے وہ اوپینینس کو بالکل چینج کیا گیا، ٹرانسفارم کیا گیا، ٹھیک ہے. اور آل اوور دا ورلڈ ہم نا دیکھتے ہیں کہ مسلمس کے لیے ایک خاص جو ہے وہ سوچ جو ہے وہ کریٹ کی گئی تھرو پروپیگنڈا، تو پبلک ڈپلومیسی کو ہی یوز کیا گیا تھا اس کے اندر. نمبر 2 آ جاتی ہے آپ کی انٹرمیڈیری ڈپلومیسی. اچھا جی، انٹرمیڈیری ڈپلومیسی بیسکلی جو ہے وہ نیگوسیشن ہوتی ہیں جو پیسفل سیٹلمنٹ آف ڈسپیوٹس کے لیے استعمال ہوتی ہیں. اس کے اندر نمبر 1 اگزامپل ہمیں نظر آ جاتی ہے ہنری کسنجر صاحب کی، جو اسٹیٹ آف سیکیورٹی تھے یونائٹڈ اسٹیٹ کے. اچھا، ان کا بیسکلی کام یہ تھا، انہوں نے جو ہے یوم کپور وار جو عرب ورلڈ اور جو ہے اسرائیل کے درمیان ہوئی تھی، اس کے اندر بھی انہوں نے ڈفرینٹ سیریز آف نیگوسیشن کی، جس کے اندر اوپیک آئل امبارگو جو ہے وہ نافذ کر دیا گیا تھا، اور اس کو ایشو کو ریزالو کروانے میں انہوں نے بہت امپورٹنٹ رول پلے کیا تھا. نمبر 2 پہ ہنری کسنجر نے دوبارہ سے جو ہے وہ اسرائیل اور سیریا کے درمیان جو گولان ہائٹس پہ ایشو تھا، کیونکہ اسرائیل نے جو ہے وہ قبضہ کر لیا تھا گولان ہائٹس پہ، تو اس میں بھی جو ہے انہوں نے پیس ایگریمنٹ سائن جو ہے وہ کرنے کے لیے بہت زیادہ ایفرٹس کی بٹوین سیریا اینڈ اسرائیل. اس کے علاوہ جو آپ کا سینائی ڈیزرٹ کا ایشو تھا، جس کے اندر ایجپٹ اور اسرائیل کے درمیان جو ہے وہ کانفلکٹ تھا، جنگ ہو رہی تھی، تو اس کو بھی جنگ کو روکنے کے لیے اور اس کو ریزالو کرنے کے لیے ہنری کسنجر صاحب نے جو ہے وہ نمبر 3 جو میں اگزامپل دے رہی ہوں آپ کو، اس میں بھی بہت امپورٹنٹ رول پلے کیا تھا، اور جو ہے ڈفرینٹ سینائی انٹرم ایگریمنٹ جو ہے وہ سائن کروایا تھا. اس کے علاوہ ہمیں نظر آتا ہے کہ کیمپ ڈیوڈ اکارڈز جو ہے بٹوین ایجپٹ اینڈ اسرائیل، جو کہ سیریز آف نیگوسیشنس تھیں، پیس ایگریمنٹس تھیں، تاکہ جو ہے لانگ ٹرم پیس اچیو کیا جا سکے انور سادات اور جو ہے اسرائیل کے درمیان. اس کے اندر بھی جو ہے وہ کسنجر صاحب نے بہت امپورٹنٹ رول پلے کیا تھا. تو یہ انٹرمیڈیری ڈپلومیسی، جس کو شٹل ڈپلومیسی بھی کہا جاتا ہے، اس کی ایگزامپلس ہیں. نمبر 2 از اکنامک ڈپلومیسی. اکنامک ڈپلومیسی کیا ہے؟ بیسکلی اکنامک جو آپ کے ریلیشنس ہوتے ہیں اور اکنامک ایگریمنٹس ہوتے ہیں، تو یہ جو ہے وہ اس کو اکنامک ڈپلومیسی کہا جاتا ہے. اگر کوئی 2 اسٹیٹس کے درمیان تعلقات خراب ہیں اور وہ اکنامکلی ایک دوسرے پہ انٹر ہو جائیں، تو وہ پھر جو ہے وہ کانفلکٹس کو ریزالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جیسے پاکستان اور انڈیا کو انکریج کیا جاتا ہے کہ آپ اپنے اکنامک ایگریمنٹ سائن کریں، جس سے کیا ہوگا کہ دونوں اکنامکلی جب ایک دوسرے پہ جو ہے ڈپینڈ کرنا شروع کریں گے، تو پھر کانفلکٹس جو ہیں اس کا امپیکٹ جو ہے وہ کم ہونا شروع ہوگا. ظاہر ہے کہ دنیا میں کہا جاتا ہے کہ ناؤ ورلڈ از گورنڈ بائی دا اکانومسٹ ناٹ بائی دا پولیٹیشنس. تو جو پولیٹیکل انکلینیشن کے لوگ ہوتے ہیں دے آر مور پرون ٹوورڈس وار، مگر جو اکنامک انکلینیشن کے لوگ ہوتے ہیں دے آر ناٹ پرون ٹوورڈس وار، کیونکہ وہ اپنے بزنس کو کبھی بھی تباہ نہیں کرنا چاہتے. تو یہ اکنامک ڈپلومیسی ہے، جس سے ہم جو ہے وہ فردر پیس کو مینٹین کر سکتے ہیں. سیکنڈلی ہمیں جو ہے وہ یورپین یونین میں جرمنی اور باقی اس کے جو بھی اسٹیٹس ہیں جو یورپین یونین کے اندر موجود ہیں، فرانس ہے، اٹلی ہے، ان کا رول نظر آتا ہے کہ جرمنی جو ہے نمبر 1 پہ ہے اور سب سے زیادہ فائنینس کرتا ہے یورپین یونین کو. جبکہ جرمنی کی ورلڈ وار 2 کے اندر بہت ہی بری جو ہے وہ کنڈیشن تھی اور اس کو بہت ہی نیگیٹو طریقے سے دیکھا جاتا تھا. بٹ چونکہ اکنامک انٹیگریشن ہو گئی، اکنامک ڈپلومیسی کو انہوں نے اہمیت دی، تو اب ہمیں نظر آتا ہے کہ جرمنی کے جو پاسٹ کو ہے وہ تھا، اور جو ہٹلر کی نیگیٹیوٹیز تھی ان کو بھلا دیا گیا ہے، اور ڈپلومیسی جو ہے وہ جیت گئی ہے وہاں پہ. ڈیجیٹل ڈپلومیسی جو کہ الیکٹرانک ڈپلومیسی ہے، یہ دیٹ از تھرو سوشل نیٹورکس، ویب سائٹس ہے، جس کے اندر ہمیں پتہ چلتا ہے. پاکستان میں جو عمران خان کی گورنمنٹ آئی دیٹ واز تھرو ڈیجیٹل ڈپلومیسی، کے بالکل ہی عوام کے اوپینینس کو چینج کر دیا گیا. اس کے علاوہ رابعہ جو ہے وہ ایجپٹ کے اندر ریولوشن آئی تھی، دیٹ واز آلسو تھرو دا ڈیجیٹل ورلڈ، دیٹ از تھرو اکنامک ڈیجیٹل ڈپلومیسی. تو یہ جو ہے وہ آپ بیسکلی ڈیجیٹل ڈپلومیسی کو استعمال کرتے ہیں کہ اپنی فارن پالیسی کو گولز کو اچیو کر سکیں. ٹھیک ہے، اس میں آپ جو ہے وہ امریکہ کا اور جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو CNN فیکٹر تھا، جب عراق پہ جو ہے وہ امریکہ اٹیک کرنے جا رہا تھا، تو CNN پہ وہ کافی پروپیگنڈا کیا تھا. تو جو ہے وہ لوگ اس بات پہ جو ہے وہ سب
یہ بات ان کو جسٹیفائڈ لگتی تھی کہ عراق پہ جنگ ہونی چاہیے کیونکہ وہ کبھی بھی یو ایس پہ اٹیک کر سکتا ہے. اسی طرح سے جو ہے ہمیں نظر آتا ہے کہ افغانستان پہ جب وار آن ٹیرر ہوئی تو جو ہے تب بھی جو ہے وہ بہت زیادہ میڈیا پہ پروپیگنڈا ہوا اور اس کے بعد جو ہے وہ جسٹیفائی کر دیا گیا. تو یہ ایک ڈپلومیسی ہوتی ہے جس سے آپ اپنے فارن پالیسی کے گولز کو اچیو کرتے ہیں. سمٹ ڈپلومیسی جو ہے وہ بیسکلی بڑی بڑی کانفرنسز ہوتی ہیں جس کے اندر دنیا بھر کے جو ہے ہیڈز آف دا گورنمنٹس جو ہے وہ شمولیت اختیار کرتے ہیں، جس میں کیوٹو پروٹوکول ہمیں 1990s کے اندر نظر آتی ہے. 1990s کے اندر کیوٹو پروٹوکول جو جاپان کے اندر سائن ہوئی تھی، اس کے اندر تمام ممالک کے جو ہے وہ دنیا بھر کے ممالک نے جو ہے وہ حصہ لیا تھا اور ٹریٹی سائن کی گئی تھی. اس کی وجہ یہ تھی کہ انڈسٹریلائزیشن جو ایشوز ڈسکس کیے گئے تھے وہ گلوبل لیول کے تھے کہ انڈسٹریلائزیشن کی وجہ سے جو انوائرمنٹل ڈیگریڈیشن ہو رہی ہے اور انوائرمنٹ کو بہت زیادہ خطرہ ہے اور ہمیں اپنی انڈسٹریلائزیشن کو لمٹ کرنا چاہیے. تو اس کے لیے بھی جو ہے وہ سمٹ ڈپلومیسی کی گئی تھی. اس کے علاوہ آرمز کنٹرول اینڈ ڈس آرمامنٹ کے لیے بھی سمٹ ڈپلومیسی کی جاتی ہے، جس میں سالٹ 1 ہے اور یو ایس اور رشیا کے سوویت یونین کے درمیان جو ہے وہ سائن ہوئی تھی، جس کے اندر ہم جو ہے وہ ویپنس کو لمٹ کیا گیا تھا. سالٹ 2 بھی SALT سالٹ 2 بھی جو ہے اسی لیے بھی سائن کی گئی تھی. اسٹارٹ 1 اسٹارٹ 2 یہ بھی اسی لیے سائن کی گئی تھی تاکہ جو ہے ویپنس کو لمٹ کیا جائے. نیوکلیر نان پرولیفریشن ٹریٹیز بھی جو ہے وہ سمٹ ڈپلومیسی میں آتی ہے کیونکہ نیوکلیر پرولیفریشن کا جو خطرہ تھا کہ اگر نیوکلیر وار ہو گئی تو پوری دنیا تباہ ہو جائے گی. آفٹر 1945 جو اس کا ایک ایکسپیریمنٹ دیکھ ہی لیا تھا، تو اس کے لیے بھی بہت ساری ٹریٹیز سائن کی گئی ہیں. NPT خاص طور سے نیوکلیر نان پرولیفریشن ٹریٹی. اور ہمیں نظر آتا ہے کہ سمٹ ڈپلومیسی جو ہے وہ اس میں بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے. اچھا، ٹریک 1 ڈپلومیسی کیا ہوتی ہے؟ دیٹ از بٹوین دا آفیشیل گورنمنٹس. ٹھیک ہے، آپ کی ٹیکنیک آف اے اسٹیٹ ایکشن وچ از اسینشلی اے پروسیس ویئر بائی کمیونیکیشن فرام ون گورنمنٹ گو ڈائریکٹلی ٹو دا ڈیسیجن میکنگ اپریٹس فار اندر. یعنی یہ صرف گورنمنٹس کے درمیان ہوتی ہے، اس میں پبلک جو ہے وہ شامل نہیں ہوتی ہے. نمبر 2 ٹریک 2 ڈپلومیسی ہے، جس کے جو بیک چینل ڈپلومیسی بھی کہلاتی ہے. اس کے اندر نان اسٹیٹ ایکٹر، نان گورنمنٹل جو ہے وہ لوگ بھی شامل ہوتے ہیں. انفارمل لیول کی ہوتی ہے، جس کے اندر اگزامپل دی ہوئی آسلو ایکارڈس کی 1993 کے اندر اسرائیل اینڈ پیلسٹین گورنمنٹ جیسے پیلسٹائن کے درمیان جو ہے PLO پیلسٹائن لبریشن آرگنائزیشن کے درمیان جو ہے یہ سائن ہوا تھا. اور یہ نارویجین اسکالر تھے جنہوں نے جو ہے وہ اسٹارٹ کیا تھا کہ پیس مینٹین ہونا چاہیے اسرائیل اور پیلسٹائن کے درمیان. اور اس ڈپلومیسی کے اندر ڈپلومیسی کی وجہ سے کافی حد تک جو ہے وہ ایک زمانے تک پیس جو ہے وہ مینٹین رہا. ٹھیک ہے، دیٹس آل فار ڈپلومیسی. آئی ہوپ یو ول be able to get some help from this lecture. Thank you.